اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، صدر محترم جمعیت علماء ضلع لکھیم پور مولانا مفتی معراج صاحب، جنرل سیکریٹری مولانا اخلاق صاحب اور علاقے کی جمعیت کے دیگر ذمہ داران، کارکنان اور جلسے میں موجود مسلمانان، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیرت اور انسانیت کی ایک محفل میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. دعا کیجئے کہ خدا ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کے اس اسٹیج سے جمعیت کا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھو کہ جمعیت کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اسمبلی یا پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ لینے والی جماعت نہیں ہے. جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، ایک سماجی پارٹی ہے جس کا کام مذہب کی بنیاد پر ملک کی اور قوم کی خدمت کرنا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت ایک پیغام آپ کو دینا چاہتی ہے. میں کافی لمبا سفر کر کے آپ کے اس علاقے میں وہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو غور سے سنیں گے اور جو کچھ سنیں گے زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ پیغام کیا ہے جو جمعیت کے بینر تلے میں آپ کے کانوں تک اور دماغوں تک پہنچانا چاہتا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص موت سے بچنے کے لیے ایک قلعہ بنائے اور اس مضبوط قلعے میں
بیٹھ جائے جا کر اور یہ سمجھتا ہو کہ میں اس مضبوط قلعے میں رہوں گا تو موت کے پنجے سے بچ جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھ، جب موت کا وقت آئے گا تو قلعے کی مضبوط دیواریں تیری حفاظت نہیں کر سکیں گے، اس کے بند دروازے اور بند کھڑکیاں تجھے موت سے نہیں بچا سکیں گی۔ جب موت کا وقت آئے گا تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ جوانوں، یہ مت سوچو کہ موت بڑھاپے میں آئے گی۔ صحت مند لوگوں، یہ مت سوچو کہ موت بیماری کے بعد آئے گی۔ طاقتور لوگوں، یہ مت سوچو کہ موت کمزوری کے بعد آتی ہے۔ نہیں، اللہ نے موت کا ایک فلسفہ ذکر فرمایا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مرنا ہے، ایک دن جنازے اٹھنے ہیں، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، ایک دن قبروں میں پہنچنا ہے۔ مرنے والا گیا کہاں؟ کیا ہوا اس کا انجام؟ میرے دوستوں، مرنے والا جاتا کہاں ہے؟ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک ہے جنت اور دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ مرنے والے میں سے کسی کو وہ جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور کسی کو جہنم کے عذاب میں جھونک دیتا ہے۔ انسان زندگی گزارے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ تب بھی ایک دن مرے گا، اور انسان زندگی گزارے خدا کی نافرمانی کے ساتھ وہ بھی ایک دن مرے گا۔ مرنا تو دونوں کو ہے، فرما بردار بندے کی بھی موت آئے گی اور نافرمان بندے کی بھی موت آئے گی۔ مرنے میں دونوں برابر ہے، لیکن انجام دونوں کا الگ الگ ہے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ دیکھو، انجام الگ الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے موت اس کی بھی آئے گی جس نے خدا کی نافرمانی کی ہو، سرکشی والی زندگی گزاری ہو، اپنی من مانی کی ہو، موت اس کو بھی آئے گی۔ لیکن ایسا شخص جب مر کر کے خدا کے ہاں پہنچے گا تو خدا کہتا ہے میرے ہاں اس کے لیے جہنم ہے، جہنم کا عذاب اس کا منتظر ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس نے زندگی اللہ کے خوف سے گزاری ہے، فرما برداری کے ساتھ گزاری ہے، گناہوں سے بچ کر کے گزاری ہے۔ خدا فرماتا ہے جب یہ مر کر کے میرے پاس آئے گا تو میں اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ میرے دوستوں، جانا ہر شخص کو ہے، اور یہ دو ٹھکانے ہیں، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا، میرا باپ مرا، میرا بھائی مرا، میرا دوست مرا، میری ماں مری ہے، مرنے والا گیا کہاں؟ میرے دل میں ایک چبھن ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کا صحیح علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن
لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں دو نشانیاں ذکر فرمائی ہیں. فرماتے ہیں مرنے والے کے اندر اگر یہ نشانی ہو تو سمجھ لو جنتی ہے، اور اگر یہ نشانی ہو تو سمجھ لو جہنمی ہے. اے اللہ کے نبی وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ غور کرو نشانیوں پر. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے اس کو دیکھا اور فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. جنازہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور اس وقت بھی یہی فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. وہ جنازہ بھی چلا گیا. تو ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی دو جنازے گزرے اور دونوں کو دیکھ کے آپ نے ایک ہی لفظ کہا وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. اے آقا ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں، غور سے سننے کے قابل ہے. فرماتے ہیں کہ جب پہلا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ چلنے والے لوگ اس مرنے والے کی تعریف کر رہے تھے. تو میں نے کہا وجبت، واجب ہو گئی. کیا مطلب؟ کہ اس مرنے والے کی تعریف خلق خدا کی زبانوں پر آ گئی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی، نشانی اور علامت ہے اس بات کی کہ خدا نے اس کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جب دوسرا جنازہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ ساتھ چلنے والے اس مرنے والے کی برائی کر رہے تھے. کوئی زبان سے برا کہہ رہا تھا، کسی کے دل میں برائی تھی. تو میں نے کہا وجبت، کہ اس مرنے والے کی برائی لوگوں کے زبانوں پر ہے، لوگوں کے دلوں میں ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا نے اس کو جہنم میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا. یہ دو نشانیاں آ گئی. اگر کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں تو یہ اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے، اور کسی کے مرنے کے بعد لوگ اس کا تذکرہ برائی سے کریں تو یہ اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کر کے جواب دینا. یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ لوگ تمہارے مرنے کے بعد برائی کریں یہ تمہیں پسند ہے کہ اچھائی کریں یہ پسند ہے؟ کیا پسند ہے تمہیں؟ بولو. یقیناً ہر مسلمان اپنے دل میں یہ جذبہ رکھتا ہے کہ کاش میرے مرنے کے بعد بھی لوگ میرا ذکر خیر کریں. جس دن میرا جنازہ اٹھے لوگوں کی زبانوں پر میری تعریف ہو، تاکہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر جنت کا دروازہ میرے لیے کھلتا چلا جائے. لیکن دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو صرف جلسے میں بیٹھ کر اس کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر دینا یہ کافی نہیں ہوگا. اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ آپ کا ذکر خیر کریں تو زندگی میں کچھ کام کرنے پڑیں گے. کیوں بھائی؟ کام کرنے کو تیار ہو؟ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ صرف 5 کام ہیں. جس نے زندگی میں یہ 5 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرما دے گا. لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کا اچھائی سے تذکرہ کریں گے. لیکن اپنے اندر جو 5 خوبیاں پیدا کرے گا اسی کو اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. کیوں بھائی؟ تم بھی تیار ہو اپنے لیے 5 خوبیاں پیدا کرنے کو؟ کیا کرنا ہوگا؟ وہ 5 خوبیاں ہیں. میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر
کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے آخری سانس تک ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرتے رہیں گے، ان پر عمل کرتے رہیں گے۔ وہ کیا ہیں 5 خوبیاں؟ نمبر 1، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگوں کی زبانوں پر تمہارا ذکر خیر جاری ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا محلے والے کہیں گے بڑا اچھا آدمی تھا، اس کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں تھی، دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہر نماز کے وقت یہ مسجد میں دکھائی دیتا تھا۔ اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے 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 دنیا سے جائے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا۔ اور جو نماز کے ساتھ کھیل کرے گا، نماز کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، نماز کے حکم کو پیروں تلے روندے گا، وہ اللہ کی نظر میں ایک گناہگار انسان ہے، اور جو گناہگار ہوگا یاد رکھو اس کے موت کے وقت خدا اپنے بندوں کی زبانوں پر اس کے ذکر خیر کو جاری نہیں فرمائے گا۔ کتنے لوگ ہیں اس میدان میں؟ ماشاءاللہ میدان بھرا ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ پورے ہفتے کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ جمعے کی کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے تو سن، کان کھول کے سن کہ اللہ نے تو فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، اللہ نے عصر، مغرب اور عشاء بھی فرض کی ہے، تو صرف جمعہ پڑھتا ہے بقیہ نمازیں نہیں پڑھتا، تو اپنی من کی نماز پڑھتا ہے، خدا کے حکم کو زندہ نہیں کر رہا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کسی دن 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کسی دن 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا، اور کبھی فجر میں پڑھا سو رہا ہے، نماز کے ساتھ کھیل کر رہا ہے، اس رب کے سامنے جھکنے سے بھاگ رہا ہے جس نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اگر اس نے آنکھوں کی روشنی چھین لی تو بتا کہاں سے روشنی لے کے آئے گا؟ اگر وہ تیرے جسم سے چلنے کی طاقت کو چھین لے تو اپاہج ہو کے گھر کی ایک چرپائی پر پڑ جائے گا۔ وہ خدا نعمتیں عطا کرتا ہے اور انسان اس کے سامنے جھکنے سے بھاگتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو نعرے رسالت لگاتے ہیں اور نعرے تکبیر لگاتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت ان کی جان آدھی ہوتی ہے۔ کہاں اسلام ہے ان کے اندر؟ کیسے مسلمان ہیں وہ؟ کہاں گیا ایمان ان کے دل کا؟ جو نماز نہ پڑھے، یاد رکھو اللہ کے ہاں اس کا ایمان مقبول نہیں ہے، وہ ایمان کامل سے محروم ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نماز پڑھنے کو فرض نہیں سمجھتا تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، آؤ طے کریں کہ انشاءاللہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی روزانہ 5 ٹائم کی نمازیں پابندی سے پڑھیں گے۔ بھئی آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ پڑھو گے انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اور یاد رکھو جو نماز پڑھتا ہے وہ خدا کی رحمت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے۔ عمل کرو گے اس پر؟ میں نے کہا تھا 5 کام کر لو، جس دن جنازہ اٹھے گا اللہ اپنے بندوں کی زبانوں پر تمہارے ذکر خیر کو جاری فرمائے گا، اور ادھر لوگ تمہارا اچھائی سے تذکرہ کریں گے، ادھر جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، 5 کام کرنے ہیں، ان میں سے پہلا کام آ گیا آپ کے سامنے۔ کون سا کام؟ بولو بھائی، کون سا پہلا کام آیا؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا۔ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ آپ کا ذکر خیر کریں، اچھائی سے آپ کا تذکرہ کریں، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ جو بھائی کا حق ادا کرے، بہنوں کا حق ادا کرے، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ادا کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے، تو جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا یہی لوگ کہیں گے بہت بھلا آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کا ایک پیسہ نہیں مارا۔ اس سے بڑی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بےایمانی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں تو آتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کسی نے بھائی کا حق مار رکھا ہے، کسی نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، کسی نے پڑوسی کی زمین مار رکھی ہے۔ میرے دوستو، حق تلفی کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کی کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی، اور آج لوگ اس گناہ میں گلے تک مبتلا ہیں، اور حق تلفی کے گناہ کو لوگ اپنا ہنر سمجھنے لگے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میاں میں نے سامنے والے کو اتنی چالاکی سے چونا لگایا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ ارے اس کو اور اس کے فرشتوں کو خبر ہو یا نہ ہو، مگر تیرا رب تو تیرے ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ بتا جب اس کی پکڑ آئے گی تو بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے ڈرو اور یہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ حق تلفی اور بےایمانی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک بھول میں پڑے ہوئے ہیں، بھائی کا حق مارا، بہن کا حق مارا، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق مارا، اور پھر کیا سوچتا ہے کہ میاں رمضان آ رہا ہے، عمرے پہ چلا جاؤں گا، سارے گناہ دھل جائے، حج کر لوں گا، بالکل پاک و پوتر ہو جاؤں گا۔ یہ بھول ہے۔ یاد رکھو، حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو کسی نیکی سے نہیں دھل سکتا، جو کسی نیکی سے صاف نہیں ہو سکتا، بلکہ نیکیاں قبولیت سے دور رہیں گی جب تک کہ انسان دوسرے کے حق کو ادا نہ کرے۔ میں ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں، اور یہ واقعہ ادھر ادھر کا نہیں ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ دیکھو، انسان کی نیکیاں ایک طرف، لیکن اس نے امانت میں خیانت کی، حق تلفی کا گناہ کیا، تو کوئی نیکی اس کو خدا کی پکڑ سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا، جوان۔ اچانک ایک جگہ قیام کے لیے آپ رکے، آپ کا خیمہ لگا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میرے دوستو، وہ جو آپ کا خادم تھا، غلام تھا، وہ کسی کام سے
خیمے سے باہر نکلا، اچانک دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا، اس کی کنپٹری پر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آئے اور آپ کو خوشخبری دی کہ اے آقا، اللہ نے آپ کے خادم کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر خاموش ہو گئے اور پھر فرمانے لگے کہ تم مجھے اس کی شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو، لیکن حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، حقیقت کو تو میں جانتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا حضور حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھو آقا جو بات کہہ رہے ہیں وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس غلام سے، اس خادم سے ایک گناہ ہو گیا اور وہ یہ کہ ایک جگہ مال غنیمت کو جمع کر کے رکھا گیا تھا۔ مال غنیمت یہ مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ایک جگہ جمع کر کے رکھا اور اس خادم سے کہا گیا تھا اس کی حفاظت کر، یہ مجاہدین کا حق ہے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر تھی، وہ اس کو پسند آ گئی، اس نے چپکے سے وہ چادر اس میں سے نکال لی۔ حق تلفی کا گناہ کیا، امانت میں خیانت کی۔ آقا فرماتے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تم مجھے اس کی شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جس میں اس نے خیانت کی تھی وہ چادر آگ بن کر کے اس کے جسم پر لپٹی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرو یہ ہے کون، اس کی نیکیاں دیکھو، یہ کون ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم کا خادم ہے۔ کون سے سفر پر تھا؟ جہاد کے سفر پر۔ کون سی موت آئی؟ شہادت کی موت آئی، لیکن ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ امانت میں خیانت کر کے آیا، حق تلفی کا گناہ کر کے آیا، معافی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے دوستو یہ طے کرو کہ جس کا جو حق نکلے گا انشاءاللہ ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حق حق ہے، چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو، چاہے سکھ کا ہو چاہے عیسائی کا ہو، کسی کا حق مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کا حق مارے گا تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس ہندو کا حق مسلمان مارے گا، بتاؤ وہ ہندو کبھی اسلام کے قریب آئے گا؟ بولو بھائی، وہ تو دور بھاگے گا۔ ہاں، جب مسلمان اپنوں کا بھی حق ادا کرے گا، غیروں کا حق بھی ادا کرے گا، مسلمانوں کا حق بھی ادا کرے گا، ہندو کا حق بھی ادا کرے گا، تو لوگ اسلام سے جڑیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام جبر و استبداد سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا ہے۔ جب سب کا حق ادا کرو گے، ہر ایک کے ساتھ ایمانداری سے پیش آؤ گے، تو اس کی برکت سے دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ آج ملک کی فضا ایسی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بہت سے لوگ ہماری دشمنی پر آمادہ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے اپنے برے کرتوت ہمارے دشمن ہیں۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں اے لوگوں، یہ تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہندو کا حق ہو کہ مسلمان کا حق ہو، اپنے کا حق ہو کہ پرائے کا حق ہو، دوست کا حق ہو کہ انجانے کا حق ہو، جس کا حق ہماری طرف نکلے گا ہم ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں گے۔ کیوں بھائی، تیار ہو اس کے لیے؟ آدھا میں دے دو، آدھا۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے
اگر ان میں سے کسی کی طرف بھائی کا، بہن کا، پڑوسی کا، اپنے کا، پرائے کا حق نکل رہا ہے تو وہ دل میں یہ عہد کرے کہ اے اللہ میں پہلی فرصت میں اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ تم نے یہاں بیٹھے بیٹھے دل میں یہ عہد کیا کہ میں ادا کر دوں گا، اور پھر تم یہاں سے اٹھے اور گھر کی طرف چلے، ہارٹ فیل ہوا اور انتقال ہو گیا رات میں ہی، صبح نہیں ہو پائی، تو تمہیں گویا وقت ہی نہیں ملا کہ تم اس کے حق کو ادا کر دو، تو ہوگا کیا؟ تم نے یہاں بیٹھ کر کے یہ وعدہ کر لیا تھا، اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ اے اللہ میں پہلی فرصت میں ادا کروں گا، مگر صبح ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، ہارٹ فیل ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب حق ادا کرنے والوں کی فہرست میں تمہارے ناموں کو شامل کر دے گا۔ تم ارادہ تو کرو، وہ قبول کرنے والا ہے، عزم کرو، وہ مدد کرنے والا ہے، لیکن کسی کے دل میں ارادہ ہی نہ ہو، اس کا عزم ہی نہ ہو ادا کرنے کا، تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے جہنم کے دروازے ایسے ہی لوگوں کے لیے کھول رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج گاؤں اور دیہاتوں میں ایک بالشت زمین پر جھگڑا ہوتا ہے، کیوں بھائی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور میں کہتا ہوں زمینوں پر جھگڑنا چھوڑ دو، جس کی زمین ہے دے دو، جو ملے وہ لے لو، جھگڑا چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں تو صرف اتنی ہی زمین چاہیے جتنی زمین میں تمہاری لاش کو دفن کیا جا سکے، بقیہ سب چھوڑ کے آدمی چلا جائے۔ آج بے ایمانی کرتا ہے آدمی، دھوکہ دیتا ہے، زمین کو دباتا ہے، بے ایمانی سے دوسرے کا حق مارتا ہے۔ ایسے لوگوں کا جنازہ اٹھے گا تو کوئی ان کی تعریف نہیں کرے گا، ہر ایک کہے گا یہ انسان اس زمین پر بوجھ تھا، خدا نے اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہارا ذکر خیر کریں، تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کرو۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسری خوبی یہ کہ جب کسی کا کوئی حق تمہاری طرف نکلے تو ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دو، تو بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، تیسری خوبی، اگر یہ چاہتے ہو کہ جس دن جنازہ اٹھے اس دن لوگ تمہارا اچھائی سے تذکرہ کریں، تو اپنے اندر ایک تیسری خوبی بھی پیدا کرو، اور وہ یہ ہے کہ آج سے عہد کر لو کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی پریشان حال اور مصیبت زدہ انسان ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جو خدمت خلق کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، جس دن اس کا جنازہ اٹھے گا تو جن کی خدمت تو نے کی تھی وہ کہیں گے بڑا بھلا آدمی تھا، میں فلاں وقت پریشانی میں مبتلا ہوا، اس نے میری مدد کی تھی، میں فلاں وقت مصیبت نے مجھے گھیرا، یہ میرے کام آیا تھا، میں فلاں پریشانی لے کے اس کے پاس گیا، یہ میری مدد کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ آج اللہ کے بندے تیری تعریف کریں گے تو اللہ ان کی برکت سے تیرے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ میرے دوستو، جمعیت کا بھی یہی پیغام ہے کہ خدمت خلق کرو، یہ مت دیکھو مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر پریشان حال لوگوں کے کام آؤ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی انسان ہو، محض انسانیت اور مانوتا کی بنیاد پر اس کی خدمت کرو، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی خدمت کر، کیوں؟ تجھے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں تو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی مومن کے کام آئے گا، پریشان حال انسان کے کام آئے گا، اور دنیا کی پریشانیوں میں سے اس کی کوئی پریشانی دور کرے گا،
تو سن کان کھول کے کہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان محشر کی پریشانیوں سے تجھ کو محفوظ کر دے گا۔ میرے دوستو، یہ خدمت خلق ہے جس کی تعلیم اسلام نے سب سے زیادہ دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف اپنے بندوں کو راغب اور متوجہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے اس کو واضح کیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کے اپنا رخ بدل لیتے ہیں۔ ہم ادھر جا رہے ہیں تو دائیں طرف مڑ جاتے ہیں یا بائیں طرف مڑ جاتے ہیں۔ ڈرو اس رب سے جس نے تجھے پیسے والا بنایا ہے، سامنے والے کو ضرورت مند بنا دیا۔ ڈر اس سے، خدا تجھ کو اس کی جگہ کھڑا کر سکتا ہے اور اسے تیری جگہ لا کے بٹھا سکتا ہے۔ تیری جو بس میں ہو، جو تیری ہمت ہو، جو تو اس کی مدد کر سکتا ہو وہ کر، اور اللہ سے ڈر۔ وہ بندہ تو خدا ہی کا ہے، اسی خدا کا بندہ ہے جس نے تجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اسی خدا کا بندہ ہے جس نے تجھے اچھے کپڑے پہننے کو دیے ہیں، اچھا گھر رہنے کو دیا ہے۔ تو بھی اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کے آیا تھا اور وہ بھی خالی ہاتھ آیا تھا۔ آج تیرے ہاتھ میں دولت ہے، تیرے اوپر لازم ہے کہ ضرورت مند کی مدد کر، ورنہ یاد رکھ جس خدا نے تجھے دیا ہے وہ خدا اپنی نعمت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے محلے اور اپنے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کریں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے کام آئیں گے، جو بیوائیں ہیں ان کا تعاون کریں گے، جو غریب اور مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کے کام آئیں گے، اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، محض انسانیت کی بنیاد پر خدمت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کی یہی تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے غیروں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ دین و دھرم جو مکے کی گھاٹی سے نکلا تھا وہ مکے سے نکل کے مدینے میں آیا، مدینے سے نکل کر کے عرب کے قبیلوں میں پہنچا، عرب سے نکل کر کے عجم میں آیا، اور پھر مشرق و مغرب اور شمال و جنوب دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ کیوں؟ خدمت خلق کی وہ عظیم الشان تعلیمات ہیں جس نے غیروں کے دلوں میں محبت کے سوتے پھوڑ دیے، اور دوسروں کو اپنانے میں ہمیں بھرپور کامیابی حاصل ہوئی۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا